بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی رات میں تہائی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 حصے فرمائے ہیں اور قرآن کے ان 3 حصوں میں سے قل هو اللہ احد کو ایک حصہ مقرر فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھوں۔ پھر جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا، میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھتا ہوں، سنو، آگاہ رہو۔ یہ سورۃ قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک سریہ میں امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں قرأت ختم کر کے قل هو اللہ احد بھی پڑھتے تھے، اور جب وہ لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اس صورت میں رحمان اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو قرض کے سوا اس کے 50 سال تک کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کہے گا، تو اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں ایک انصاری شخص ان کی امامت کرتا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ ارادہ کرتا کہ کوئی سورت نماز میں پڑھے تو اسے پڑھتا، لیکن اس سورت سے پہلے قل هو اللہ احد پوری پڑھتا، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتا، اور وہ یہ عمل ہر رکعت میں کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں یعنی نمازیوں نے اس سے بات کی، انہوں نے کہا آپ یہ صورت پڑھتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا صرف اسے پڑھیں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری صورت پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں کی امامت کو چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ان کی امامت کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، اور تمہیں کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ ہر رکعت میں تم اسی صورت کو پڑھو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔